ناظرین، میں صدام حسین آج آپ سے حالات حاضرہ پر گفتگو کروں گا۔ اب ہمارا یہ سلسلہ آپ سے انشاءاللہ جڑا رہے گا۔ ہمارے صدام حسین جرنلسٹ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو حضور کا غلام ہوں، بیگن کا نہیں، اس ٹاپک پر کچھ دیر ملاقات کر رہا ہوں۔ روتے روتے آنکھیں بھر آئی ہیں، خیال یہی آ رہا ہے کہ یہ آنسو کسی کام آ سکیں، مگر اپنی غلطیوں پر ندامت نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہیں، کیونکہ بے حیائی تیزی سے جنم لے رہی ہے۔ اسی لیے قدرت نے فہم و فراست ہم سے چھین لی ہے، عقل پر ہمارے پردے ڈال دیے ہیں، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی، دلوں کو پتھر بنا دیا۔ اسی وجہ سے ذہن میں جہالت گھر کرنے لگی ہے۔ دوسروں کی باتیں بغور سننے، آپس کے پاس پڑوس کے معمولی جھگڑے اور ان کو مزے لے لے کر، چٹخارے لے لے کر ہم اپنے کانوں کو جذبات کے سمندروں میں تلی سے کرید لیتے ہیں، جس کے عوض میں کافی گہرائی تک پھر آٹومیٹک ہمارے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے نقصان کو اپنی زبان کے ذائقے، دل کی تشفی، ذہن کے سکون کے خاطر بیان کرنا اور اپنے پرائے اور دوسروں کی جائیداد پر یا حسین کی صدائیں لگانا اپنی عادت شریفہ میں شمار کر لیا ہے۔ ہر دن بازار میں سفید کلف نما کرتا، مانگے کا سگریٹ اور بھیک کی چائے کے لالچ میں جھوٹی شیخیاں مارنے والوں میں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی صدائیں تو سنائی نہیں دیتی ہیں، البتہ کورٹ کے احکامات پر مسجد کے میناروں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹانے کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور نادانیوں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اس کا ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ البتہ جی ایس ٹی کو لے کر تابڑ توڑ چھاپوں نے فوراً ہی ہماری آنکھیں کھولنے کے ساتھ کلکٹر سے ملنے پر بھی مجبور کر دیا ہے اور ان سے خواہشات کو بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ ڈی ایم سے ملنے کی خواہشات کا ٹمپریچر ایک دم بڑھنے لگتا ہے۔ اس سے بات بھی بنتی ہے، کیونکہ سرکار کے فرمان سنتے ہی ہماری روح لرزنے لگتی ہے، پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ اذان کے معاملے پر چھوٹے میاں کا بیان سچ پر مبنی تھا، گرچہ کسی پارٹی کا تیار کردہ منشور کا حصہ ہو، مگر قابل ستائش ہے۔ اور بڑے میاں سبحان اللہ، حضور کا غلام ہوں، بیگن کا نہیں، آپ کا نوکر ہوں، بیگن کا غلام نہیں ہوں۔ اس کے سچے مصداق آپ مانے گئے ہیں۔ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں آپ کی تاکید اور تائید کرتا رہوں گا۔ آپ کے کہنے پر چلتا ہوں اور چلتا رہوں گا، ہاتھ باندھے سیدھا کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے جھوٹ سچ سے کوئی مطلب نہیں۔ اپنے مالک یا حاکم کی جی حضوری کرنے اور ان کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے آج بھی ڈٹا ہوا ہوں۔ کیوں کہ مذہبی معاملوں میں بولتا نہیں ہوں اور سیاسی معاملوں میں ہچکچاتا نہیں ہوں۔ گڑگڑانا اور گلگلوں سے پرہیز کرنا یہ میری عادت ہے۔ ہاں، ایک پہلوان نے اس معاملے میں دونوں طرف کے طبلے بجائے اور راج کیا تو فرشتوں نے انہیں سلوٹ بھی کیا ہے۔ رامپور چونکہ نوابین کا شہر ہے، سیاست بھی نوابیت سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے یہاں کا فقیر بھی خود کو نواب سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ بھیک مانگنے کے دوران بھی ان کی ادائیں نوابوں، شہنشاہوں اور سرمایہ داروں سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ووٹ سپورٹ کی سیاست کرنے والے بھی خود کو اپنی طاقت و قوت، نوابیت و شہنشاہیت، عیش و عشرت اور امن و سکون کے نشے میں چور چور ہو کر اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ ظالم کی رسی کو قدرت نے ہلکا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ظلم و زیادتی بڑھنے لگی ہے۔
ہمیں اپنے اہل و عیال اور گھر بار سے زیادہ امریکہ اور فلسطین کے راشٹرپتی کی گدی پر براجمان ہونے کی فکر لمحہ لمحہ بے چین کیے رہتی ہے۔ ملت کے حالات کو دیکھ کر کوکھ میں پتھری کا درد اٹھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے گھر، سماج، شہر، گاؤں اور بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلی میں بیٹھنے والے کتے کو لات مار دینا اس کے بچے اپنا فرض سمجھتے ہیں، تعلیم سے دوری کو فقر سمجھتے ہیں، تربیت سے محرومی کو ایک بڑا اعزاز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اکثریتی طبقے کے بچوں کی اعلیٰ نمبرات سے کامیابی کے لیے محنت کو کاہلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ملت کے نام کی چادریں اوڑھنے اور ان کے نام پر شان و شوکت بنانے والے قوم کے تحفظ اور لیڈرشپ لے کر ڈرامے تو کرتے ہیں، مگر ان کی رہنمائی اور تربیت کے لیے ذرا بھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آسامی پتی اور بنگالی مٹھائی کی سودے بازی پر اب فرشتوں نے تالا لگا دیا ہے۔ اس وجہ سے اب خاموش ہیں۔ رامپور گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے۔ اس کی تہذیب کو پارا پارا کرنے کے لیے باطل طاقتیں کوشاں رہتی ہیں ہمیشہ۔ 2019 سے لے کر اب تک کے حالات پر اگر نظر ڈالیں تو شاید ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون سی تہذیب کی دہلیز سے گزر رہے ہیں اور کون سے پیار کے سمندر سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی نوابین کا شہر ہے جہاں اپنی بات بنانے کی خاطر بھوکا رہنا پسند کیا جاتا تھا؟ آج ہم اپنے وجود کو کھوتے جا رہے ہیں، اپنی تہذیبوں کا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں، مسلکی تنازعات کو ہوا دیتے آ رہے ہیں، اداروں کے نام پر دیش ودیشوں میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے دلوں اسی وجہ سے زنگیاتے جا رہے ہیں۔ ہم بآسانی کہہ جاتے ہیں کہ رامپور کو نظر لگ گئی، رامپور یتیم ہو گیا، رامپور لاوارث ہو گیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمانداری کی اینک لگا کر گھومنے والے فرشتوں سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں اور اسی کے موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ معزز مکاتب فکر کا چولا زبطن کرنے والے شیطان کے بھی باپ بن بیٹھے ہیں۔ اب ان کو امت سے زیادہ گلگوچیوں اور فاختوں کی فکر رہتی ہے۔ وہ دنیا میں ہی حوروں کے طلبگار بنے رہتے ہیں، اسی لیے الصلاۃ خیر من النوم کا جواب میٹھی نیند سے میں خراٹوں سے دیتے ہیں، گویا افیم کھا کر شیر خوار کو سکون حاصل ہو گیا، جبکہ میلوں سفر کی مسافت طے کرنے کے لیے رات بھر چین سے سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو جاتی ہے اگر ذرا سی دیر ہو جائے اس کے اندر۔ اسی لیے بیگم کی رات کی تاریکی میں ایک آہ ہماری نیند کو اڑا دیتی ہے۔ ہمارے اندر کا جذبہ اور جذبہ دین اب دنیا کی طرف بڑھنے لگا ہے، قدرت سے زیادہ حکومت کے قوانین پر عمل پیرا ہونے لگے ہیں، خوراک سے زیادہ کھانا شیطان کی صفت کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ فاقہ کشی سے اس قدر دور ہے کہ شاید بکری کے منہ کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پہ بدنام ہیں۔ حالات کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، حکومتوں کو ہر چیز کا ذمہ دار نہ مانیں۔ غلط فہمیاں تعلیم یافتہ لڑکیاں ہی نہیں کرتی ہیں، اپنے اوپر بھی غور و فکر کریں، یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تنہائی میں روزانہ رونا ایک مزہ دیتا ہے، تنہائی میں رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ کر کے شرمندہ ہونے کے بعد اس غلطی کا احساس بھی کریں اور ندامت بھی کریں کہ ہاں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، پھر اس کے لیے توبہ بھی کریں۔ ہر غلطی کے بعد توبہ و استغفار قلوب کے زنگ اور حسد کی چنگاریوں کو بجھا کر اندر کی گندگی کو دور کر کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ آگ اور پانی ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ پانی کی فراوانی آگ کے بڑھتے شعلوں کو اپنے بہتے ہوئے پانی سے ہی بجھا دیتی ہے۔ اگر ٹھنڈ کو گرم کو ٹھنڈا کر دینا پانی کی طاقت ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ غصے کے بیچ پانی انسان کو ہلکا کر دیتا ہے، اسی لیے
پانی غصے کے وقت پیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز پانی ہے۔ جن کو نصیب نہیں ہے وہی اس کی قدر جانتے ہیں۔ روز قیامت میں پانی کے قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اپنے معاملات میں پانی کی صفت اختیار کریں۔ بہادر وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے، نہ کہ دوسروں کی جان لینے کی خاطر اپنی ہی جان کو تلف کر ڈالے۔